قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی اہم ترین ویڈیو ہے۔ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ان لوگوں کے لیے یہ خاص تحفہ ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم بیمار رہتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، معدے کا پرابلم ہے، گیس کا پرابلم ہے، قبض کا پرابلم ہے۔ ان کے لیے اگر آپ نے یہ ویڈیو سماعت فرما لی، سن لی، دیکھ لی تو کبھی انشاءاللہ اگر آپ نے عمل کیا تو آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ تم کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو، لا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ اسراف سے مراد کیا ہے کہ تم اتنا نہ کھا لو کہ بعد میں تم پریشان ہوتے رہو۔ اور اللہ فرماتا ہے انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت ابو ہریرہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میں نے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بھوک اتنا لگی ہوئی ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ حضور آپ کی اس پریشانی کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ نہ رو، جو بھوک برداشت کرتا ہے اللہ پاک اس سے قیامت کی سختیاں دور فرما دے گا۔ تو بھائیو، آج ہم دیکھیں، غور کریں انہ لا یحب المسرفین پر، کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم دیکھا جائے جناب علی شادی حالوں کے حالات دیکھے جائے تو وہاں کیا کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ گردن تک کھانا آ جاتا ہے۔ تو پھر جو اسراف ہوتا ہے، فضول ہوتا ہے، جناب علی پلیٹوں میں چھوڑ دینا، برتنوں میں چھوڑ دینا، ضائع کر دینا، یہ سب فضول خرچی ہے۔ تو بھوکا رہنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ آپ نے لیے جینا سیکھتے ہو، دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ دوستو، آئیے ہم چلتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف، جو ہمارا اصل اہم ترین جو ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے معدے کے جملہ جو بھی امراض ہوں، معدے کے جو بھی مسائل ہوں، انشاءاللہ اللہ پاک شفائے کامل عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک روگی آدمی ہوں، میں ایک پریشان کن آدمی ہوں، میں بہت ہی زیادہ دکھیا بندہ ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلام کیا وجہ ہے، کیوں دکھیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں تو روگی آدمی ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کھاتا ہوں، جس چیز کو بھی کھاتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، بیماری جان نہیں چھوڑتی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق، ایک عمل عطا فرمایا، اور آپ نے قسم کھا کر فرمایا اگر یہ تو عمل کرتا رہے تو خدا کی قسم اگر تیرے کھانے میں زہر بھی کیوں نہ ملا ہوگا تو تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مفہوم یہ ہے کہ تیرا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، بتا دیجئے، میں ضرور عمل کروں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کھانا شروع کرے تو پڑھ لیا کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ دوبارہ سماعت فرما رہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ غلام یہ پڑھ لیا کر کھانا کھانے سے پہلے نہیں ہوگا، کبھی تو بیمار نہیں ہوگا،
کبھی پریشانی ہوگا تو حضور کے صحابی نے وہ یہ عمل کرنا شروع کر دیا، سبق پڑھنا شروع کر دیا۔ جب بھی کھانا کھاتا ہے تو یہ سبق 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں معدے کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے پریشان رہتا تھا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اب ٹھیک ہوں۔ تو معلوم ہوا ایک تو کم کھاؤ، دوسرے نمبر پہ یہ تسبیح مبارکہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ اور دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے، جو دوست کہتے ہیں معدہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہم پرابلم میں ہیں، پریشان ہیں، ان احباب سے گزارش ہے کہ سورہ قدر اگر آتی ہو تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کھانا شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے کھانے پر دم کر دیا کرو۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ساری زندگی آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد گزارش ہے، ہمارا اسلام حکم فرماتا ہے، کھانا کھانے کا طریقہ کار ارشاد فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک لقمے کو، اگر آپ نے ایک لقمہ کھایا ہے نا، اس کو اتنا چبائیں، اتنا چبائیں، اتنا چبائیں، تیرے منہ میں جو ہے نا وہ پانی بن جائے۔ یہ کیا ہوا، جناب ہم نے منہ میں لقمہ ڈالا اور اس کو جناب علی 2 مرتبہ گھمایا، بس اندر ڈال دیا، پھر بیماری ہونا ہے۔ جو لوگ معدے کے مریض ہیں اس پر عمل کریں، غور کریں، توجہ کریں، انشاءاللہ کبھی آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے پانی پئیں اور 1 گھنٹہ بعد پانی پئیں، تو انشاءاللہ لقمے کو اتنا چبائیں، اتنا چبائیں کہ آپ کے حلق کے نیچے پانی بن کر اترے، تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کو کسی آپ کے دوست کو زیادہ مسئلہ ہو تو میتھی دانہ اور کلونجی جو ہے، یہ 2 چیزیں، ایک مٹی کا برتن چھوٹا سا لے لیں، اس میں آدھا چمچ جو ہے نا میتھی دانہ اور آدھے چمچ سے کم جو ہے نا کلونجی دانہ وہ ڈال دیا کریں پانی میں، ساری رات بھگو کے رکھیں، صبح جب اٹھے بیدار ہوں تو یہ پانی پی لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیوں جاتے ہو ڈاکٹروں کے پاس، 1,000 روپیہ فیس لگاتے ہو جناب علی، 5,000 کی دوائیاں لیتے ہو، بات وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ اسلام پر عمل کرو، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ویڈیو جو ہے نا، یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ تمام دوستوں کو شیئر کرو، اور کمنٹ میں آپ نے ضرور محبت کا اظہار کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ پاک جلد از جلد صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ میں نے یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر، کیونکہ احساس ہوتا ہے، دوست رابطہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں میں نے آج اتنے 1000 کی میڈیسن لے آیا، اتنے 1000 کی لے آیا، تو میں نے جب یہ کتاب میں پڑھا تو میرا دل چاہا کہ میں خود بھی عمل کروں اور دوسروں کو بتا دوں۔ اللہ پاک ہمیں سب کو حضور کے دین کے ساتھ محبت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔